طلبات السلام علیکم۔ آج ہم ربائی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ربائی کی تعریف کیا ہے؟ تو لفظ رباعی جو ہے وہ ربع سے مشتق ہے، یعنی ربع سے لیا گیا ہے، اور ربع یا اربع عربی میں چار کو کہتے ہیں، اسی لیے لکھا گیا ہے کہ جس کے معنی چار کے ہیں، یعنی ربع کے معنی کیا ہیں؟ چار کے ہیں۔ تو رباعی چار مصرعوں والی نظم کو کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جو صرف چار مصروں پر ہی مشتمل ہو اس کو رباعی کہتے ہیں، کہ ایک شاعر صرف چار مصروں کے اندر ایک مضمون کو قلم بند کر دے، ایک مضمون کو لکھ دے، اسی کا نام جو ہے وہ رباعی ہے۔ اب رباعی کے لوازمات کون کون سے ہیں؟ تو پہلے نمبر پر ردیف و قافیہ، نمبر 2 بحر، اور نمبر 3 اوزان۔ اب ردیف و قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، نہیں؟ تو ردیف وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک مصرے میں بھی وہ الفاظ استعمال ہو جائے، دوسرے میں، تیسرے میں وغیرہ ایسے۔ اور قافیہ جو ہیں وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، جیسے یہ نیچے لکھا ہے، ایک ربائی میں نے نمونے کے طور پر لکھا لگا لگا، تو اس میں یہ جو آنے لگا، آنے، برسانے، ستانے، یہ جو ہیں ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو قافیہ کہیں گے۔ اور لگا ہے، لگا ہے، لگا ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اور نمبر 2 بحر، بحر کا ہونا بھی ربائی میں بہت ضروری ہے۔ بحر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ شروع میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شاعری کے بنیادی عناصر کیا کیا ہیں، اس کے بیچ میں یہ ساری چیزیں ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بحر جو ہے، بحر جیسے یہ درمیانی بحر میں لکھا گیا، یعنی یہ جگہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، خون اب آنکھوں سے آنے لگا ہے، تو یہ نہ کوئی زیادہ چھوٹی بحر ہے، نہ یہ بڑی بحر ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوگا ایک مصرع تو اس کو ہم کہیں گے بڑی بحر۔ کم الفاظ پر جو مشتمل ہوگا ایک مصرع تو اس کو کہیں گے چھوٹی بحر۔ اور مصرع بھی میں نے پہلے بتایا ہوا، جیسے یہ ایک مصرع ہے، خون اب آنکھوں سے آنے لگا، ظلم پر ظلم وہ برسانے لگا، یہ دوسرا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مصرعے کے اندر زیادہ الفاظ ہوں، لمبا مصرع ہو، اس کو کہیں گے بڑی بحر، اگر کم ہوں تو اس کو کہیں گے چھوٹی بحر۔ لہٰذا ربائی لکھنے والے شاعر کو پابندی کس چیز کی کرنی ہوتی ہے؟ اگر اس نے شروع میں چھوٹی بحر لی ہے تو پھر اس کی باقی والی ساری بحریں جو ہوتی ہیں مثلا وہ برابر رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے پہلا مصرع بڑھا لیا ہے تو باقی والی مصرے ویسے بڑے الفاظ پر مشتمل ہونے چاہیے۔ اور آگے ہے اوزان۔ اوزان وزن کی جمع ہے، یعنی اس میں الفاظ کا وزن جو ہے، الفاظ کی سیٹ اپ جو ہے وہ برابر رہنی چاہیے۔ یعنی جب وزن اس کو کہتے ہیں، جب ہم ایک مصرے کو پڑھیں اس کے بعد دوسرے مصرے کو پڑھیں تو ہمیں لگے کہ بالکل بیچ میں انسان رکا نہیں ہے، جتنا ٹائم جس انداز سے پہلے مصرے کو پڑھا ہے تو اسی انداز سے دوسرے مصرے کو پڑھا ہے۔ ربائی کے بیچ میں ایک اور چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ربائی کا جو تیسرا مصرع ہوتا ہے، یہ والا، یہ زوردار ہوتا ہے، یعنی اس میں جو بات کہتا ہے شاعر اس میں تھوڑا زور پایا جاتا ہے، ہاں، یہ بھی ربائی کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ربائی ایک میں نے نمونے کے طور پر لکھی ہے، آج یہ میری خود کی لکھی ہوئی ہے، آج میں نے یہ لکھی ہے ربائی کہ خون اب آنکھوں سے آنے لگا ہے، خون اب آنکھوں سے آنے لگا ہے، ظلم پر ظلم وہ برسانے لگا ہے، کہتا تھا جو کہ ہوں میں دوست، کہتا تھا جو کہ ہوں میں دوست، وہی اب مجھ کو ستانے لگا ہے۔ تو اب یہ ایک نمونے کے طور پر ایک ربائی میں نے لکھی ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آنے، برسانے، ستانے، یہ ہوگی قافیہ، لگا ہے، لگا ہے، لگا ہے، یہ حروف ہوگی کیا؟ ردیف۔ اور اسی طریقے سے یہ چھوٹی بحر میں تقریباً لکھی گئی ہے۔ اور وزن بھی جو ہے، وزن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیسا ہے۔ اور ایک اہم بات وہ یہ کہ میں کہوں گا کہ آپ صرف میرے الفاظ کو سن کے اپنی کاپی پر تحریر مت کیجئے،
برائے کرم اپنی کتابوں کو کنسلٹ کیجئے، یہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، اور وہاں سے دیکھ کے اپنے نوٹ جو ہیں وہ تیار کیجئے۔